صاحب جو تیسری بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس پر وہ آپ سے اس صورت میں بات کرنے کو تیار ہیں اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دیگر شکوں پر بھی بات کرنے کو تیار ہوں تو تیار ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بالکل یہ تجویز آئی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر چیز ہے اس کا پہلا جو سٹیپ تھا، کافی چیزیں تو اس میں کمپلیٹ ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگریس ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے، اس میں شاہ زیب صاحب آپ دیکھیں کہ یہ چیز دونوں جماعتوں نے طے کی تھی اور اس کو آگے بڑھانا تھا. اب ناؤ اٹس بین پریزنٹڈ ایز اف کہ یہ شاید صرف اور صرف حکومت کا ایک پروپوزل تھا، شاید یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ نہیں تھا. وہ اس ٹائم واقعتاً یہ ایک انفنش ایجنڈا ہے، انفنش بزنس ہے، اور وہ چیز جس کو ہم آگے لے کے آنا چاہتے تھے. اینڈ دین وی ہیڈ ٹو سیٹل ایٹ دیٹ پوائنٹ. ہم نے کمپرومائز کیا بیکاز آف دا نمبر آف ووٹس، اور اس کو کورٹ کو ہم نے بینچ کی شکل دے دی، اور وہ بھی جو ہمارے اس وقت جن سے ہمیں ووٹ درکار تھے، جن اپوزیشن کی جماعتوں سے، تو ہم نے بالکل واضح طور پہ یہ کمپرومائز کیا اس وقت. اور ہم اس کو اب اگر آئینی عدالت یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی شکل دے رہے ہیں تو دس از سم تھنگ دیٹ پی 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 اینڈ پی ایم ایل این دے اگری اپون. اس پہ تو اتفاق رائے ہے. اس سے آگے میرے خیال سے اس سے مشروط نہیں کرنا چاہیے کہ باقی چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکوں پہ کام ہوگا یا اس پہ اگر کام کریں تو پھر ہم کام کریں گے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے. وی آر اوپن ٹو سجیشنز. تجاویز آئی ہیں، آپ ایریا آئیڈینٹیفائی کر دیں کون سی چیز ہے جو آپ پہلے کرنا چاہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے. فار ایگزامپل نیشنل ڈیموکریسی کمیشن ایک ہے یا نیشنل ڈیموکریٹک کمیشن ہے، اس کو اگر بنانا چاہتے ہیں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. دیگر اگر کوئی ایسی چیز ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ہم نے تو کبھی ایسی چیز نہیں کی. جو الیکشن اصلاحات بھی ہوئی تھیں، جن الیکشن اصلاحات کی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بات ہوتی ہے، وہ ہم نے 2017 میں ہماری حکومت تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وہ ہم بہتری لے کے آئے. اور وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو سسٹم اور جو چیزیں ہم نے وہاں پہ انسٹل کی، چاہے وہ ٹکٹس کے کوٹا کے حوالے سے ہو، خواتین کا جو بیر منیمم کوٹا جو جس میں 5% ٹکٹس آپ نے دینے ہیں خواتین کو، یا دیگر چیزیں جو سامنے آئیں الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز میں، تو ہم نے اس ٹائم وہ انسٹل کی. مگر بیر صاحب، یہ ذرا آپ کی اس بات سے تو اتفاق ہی کیا جائے گا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں ایک اکیلی آپ کی جماعت کی نہیں تھی ذمہ داری، پیپلز پارٹی کی بھی تھی. دونوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو آگے لے کے بڑھتے. اب اگر آگے لے کے بڑھنا ہے اور آپ کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں پر ہوا ہے، تو اگر بلاول بات کرنا چاہتے تو آپ لوگ تیار ہوں گے؟ کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو یہ بھی تھا کہ جو اینٹی ٹیررزم اور اکاؤنٹیبلٹی کوڈز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، آرڈنری کورٹس میں ان کے مقدمات چلائے جائیں گے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا تاکہ جانچا جا سکے کہ کس طریقے سے قید کیا گیا، سیاسی پرسیکیوشن کی گئی. نیب کو ختم کر کے باقاعدہ طور پر اس کا احتساب کیا جائے گا کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو وکٹمائز کیا. اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ کوئی بھی جماعت نہ تو ملٹری رجیم کو جوائن کرے گی، نہ ہی ملٹری اسپانسرڈ گورنمنٹ کا حصہ بنے گی. اب تو آپ خود کہتے ہیں کہ ہائبرڈ 2 ہے، پیپلز پارٹی بھی آپ کو اس میں سپورٹ کرتی ہے. جتنے بھی ملٹری اور جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے اینول ایسٹس فائل کریں گے جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں. لوکل باڈیز الیکشنز کو جنرل الیکشن کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر کرایا جائے گا. اس کے علاوہ جو ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ دیکھے گی کہ آرم فورسز اور سیکیورٹیز ایجنسیز کے جو بجٹ ہیں اس کو دیکھے گی. اس کے علاوہ جو ملٹری لینڈ الاٹمنٹ ہے، کنٹونمنٹ کی جورسڈکشن ہے، وہ سارے کے سارے ڈیفنس منسٹری کے پرویو میں آئیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا ان میں سے. اس پہ بات کریں گے کیا، یا پیپلز پارٹی اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہے کیا؟ دیکھیں، انہوں نے یہ بات اس سے مشروط اگر کی ہے تو ان کی طرف سے واضح طور پہ تجویز آنی چاہیے، وے فارورڈ ہونا چاہیے. کون سا وہ ایسی چیز ہے جس پہ وہ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں پہ آپ نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی اور اینٹی ٹیررزم کورٹس کی، میں اینٹی ٹیررزم کورٹس کے حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو ایک ابھی حالیہ لہر ہے دہشت گردی کی، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو آبویسلی آپ کو اینٹی ٹیررزم کورٹس چاہیے، اور جو ٹیرر اٹیکس ہیں یا ٹیرر گروپس ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے، ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، تاکہ وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں. اپنے جو ان کے ایکشنز ہیں ان کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو ہے قانون اپنا رستہ اختیار کرے، ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ 2006 میں یا 2005 میں، اس وقت کی سچویشن ایسی نہیں تھی، بٹ دا سچویشن ان 2025 جو 2025 کی سچویشن ہے 20 سال بعد، تو کم از کم وہ تو بہت مختلف ہے. اور بالخصوص ابھی حالیہ پچھلے 2 سال کے دورانیے کے اندر آپ دیکھیں تو دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے، اور یہ ایشو ایڈریس ہونا چاہیے تھرو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہونا چاہیے، تھرو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونا چاہیے، تھرو اسٹرکٹ اینڈ اسٹرنجنٹ میجرز ہونا چاہیے جو کہ حکومت لے رہی ہے.
صاحب پھر مجھے یہ بتائے گا کہ کیونکہ اب وہ مطالبات کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پہلے کتنے مذاکرات ہوئے تھے؟ کیا اس وقت انہوں نے اپنی یہ ساری باتیں سامنے رکھی تھی کہ جی اگر آپ بات کریں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تو ہماری شرط ہے کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کریں، یا ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے، ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے، 243 کے حوالے سے اس وقت کیا موقف تھا؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اپنی ٹویٹ میں کہ حکومت ہم سے یہ باتیں کر رہی ہے۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی اس میں بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اور انہوں نے کہا تھا "A rose by any other name is still a rose", اور یہ شیکسپیئر کا حوالہ انہوں نے دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس ٹائم تو اگر ہم نے کمپرومائز کیا اور بینچ کے لیے سیٹل کیا عدالت کی جگہ تو یہ ایک مشترکہ چیز تھی اور اس پہ بالکل ایک کنسنسس تھا۔ اب اگر وہ اس چیز پہ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس نہیں ہے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس the thing. obviously انہوں نے کہا ہے کہ بالکل اس پہ کنسنسس ہے اور اس پہ ایک ہم آہنگی ہے اس سوچ کی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ اب اسی حوالے سے اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو جو ملاقاتیں ہوئیں بالکل اس پہ انیشل ڈسکشنز ہوئیں اور ہم نے ان کو بتایا کہ حکومت ان ایریاز میں یا یہ کانٹورز ہیں اس ترمیم کے اور یہ ایریاز ہیں جن میں ترمیم لانا چاہتی ہے، تو وہ پھر اپنی ٹویٹ کے تحت انہوں نے تمام تر چیز جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو بھی سامنے رکھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو انیشل انگیجمنٹ ہوئی اس حوالے سے یہ وہی ایریاز ہیں، وہی کانٹورز ہیں جو ہماری میٹنگز میں ڈسکس ہوئے۔